وقت کا ضرورت تھا، ملک کے مفاد اور قومی مفاد کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور وقت کی کیوں ضرورت؟ ایک تو ملک بھر میں جو معاشی بحران، خارجہ سطح پہ بحران اور سیاسی جمہوری بحران تھا، اس میں ہم بہتری لے آنا چاہ رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ ہمارے ایسے کچھ ایشوز تھے جو ہم ریزالو کروانا چاہ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہی ہے۔ ہم میاں صاحب کا جو 2/3 اکثریت دلوایا گیا 2013 کے بعد، تب بھی ہم اپوزیشن میں تھے۔ خان صاحب کے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے۔ ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے، وسائل کے لحاظ سے ہمیں تنگ کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارا NICVD اور NICH کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو ہم نے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے اس چیز کا ضرور فائدہ لیا کہ چاہے وہ ہمارا NICVD کا ہاسپٹلز ہو، وہ واپس ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، چاہے وہ ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کی بات ہو، اس سلسلے میں اس کا فائدہ ہوا کہ ہم وفاق کے حصے تھے۔ ویسے اس سے پہلے بھی 2020 میں بھی سیلاب آئے تھے، اس وقت تو وفاق کی طرف سے ہمیں بالکل ہی کچھ نہیں ملا۔ دوسرا جو سیلاب آئے تھے، لوگ اس بات پہ تبصرہ تو کر سکتے تھے کہ کس حد تک اور کیا مزید کرنا چاہیے تھا، مگر کچھ نہ کچھ اس کا ضرور فائدہ ہوا کہ ہم نہ صرف وفاق میں تھے، مگر میں اس وقت وزیر خارجہ تھا، تو اپنا عہدہ کو میں صحیح طریقے سے استعمال کر کے پورے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ایکٹیو ہو سکتا تھا۔ تو جہاں تک نیشنل لیول کی بات ہے، وہاں وہ ایشوز میں نے آپ کو بتائے، جو لوکل ایشوز ہم نے ایڈریس کرنا چاہا وہ بھی آپ نے بتائے۔ جہاں تک کنگز پارٹی کی بات ہے، وہ نہ صرف پنجاب میں، ویسے ملک بھر میں ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جو اب اگلے سال الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس میں کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو ہم نے 2008 میں کنگ پارٹی کا کیا۔ ایک طرف تو MQM اور نون لیگ کی صورت میں یہاں کراچی میں آپ کے لیے مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے، دوسری طرف JUI جو آپ کی اتحادی رہی ہے ماضی میں، وہ لاڑکانہ میں اور کراچی سے باہر آپ کا مقابلہ کرنے آ گئی ہے، کیا کہیں گے؟ آ کے مقابلہ کرے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کا یا مہاجر قومی موومنٹ کا جو اتحاد بنا ہے، وہ ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ دے گا۔ جہاں تک مولانا فیضل الرحمان کی بات ہے، مولانا فیضل الرحمان صاحب کی سیاست ملک بھر میں ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان سے انگیج کرتے رہیں گے، اور الیکشنز بھی ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے بھی کر سکتے ہیں، اس میں چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا، آیا یہ جو آپ کی مسلم لیگ نون کی JUI کے درمیان جو اور آپ کا مطلب الیکشن کے حوالے سے بڑی گرما گرمی چل رہی ہے، اگر آپ کے خلاف راشد محمود سومرو نہ کھڑا ہو، میاں نواز شریف کے خلاف کوئی اور آپ کا کینڈیڈیٹ نہ ہو، اور اسی طرح فضل الرحمان کے سامنے فیصل کنڈی صاحب نہ ہو، تو کیا تصفیہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک اتحاد کی طرح PDM کی طرح آپ چل سکتے ہیں، آگے نہیں چل سکتے؟ ویسے تو جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنس کی بات ہے۔ اس وقت آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا جو ذہن ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ خیبر سے لے کے کراچی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تیر پہ لڑے، ہر کانسٹیٹیوئنسی سے لڑے، مقابلہ کرے، ہم جیت سکتے ہیں۔ الیکشنز میں ابھی کچھ روز باقی ہیں، 1.5 مہینہ باقی ہے، تو آپ نے جب عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ آج کے بعد غیر سیاسی ہو جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں آنے والے الیکشنز میں وہ غیر سیاسی ہے؟ میرا خیال میں یہ تو ایک سفر ہے جو ہم تو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ تعالی ہمارا منزل یہی ہے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔
اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا, بہت محنت کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آخر ہم اس جو یہ جو سیاسی جدوجہد ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. اچھا چیئرمین صاحب یہ چیئرمین بتا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آپ کنگز جب پارٹی کا وزیر ذکر خارجہ کیا ہے تو کیا یہ استحکام پارٹی پنجاب میں یا کھٹک صاحب کی پارٹی KPK میں پیپلز پارٹی کے لیے کنگز پارٹی ثابت ہونے کی کوشش تو نہیں ہوگی؟ دیکھو اس قسم کی جماعتیں کو بنانے کا میرا خیال میں ایک غلط تاثر جاتا ہے. ایک تو کنگز پارٹی کا تاثر تو اپنی جگہ, جو اس سے پہلے نیوٹرلٹی کا سوال مجھ سے پوچھا گیا اس کے بارے میں جب اس قسم کے پارٹیز کو پیدا کیا جاتا ہے تو غلط ایک میسج جاتا ہے, غلط ایک تاثر جاتا ہے عوام میں, سیاسی حلقوں میں, پوری دنیا میں. مگر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے عوام میں جو سیاسی شعور ہے وہ اس حد تک اب بھر گیا ہے کہ ہر الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں اپنے جماعتوں سے, ان کو الیکشن میں اس کا قیمت ادا کرنا پڑتا ہے. اور اب جو لوگ اپنے جماعتوں سے بے وفائی کیے ہیں, اب جب وہ الیکشنز میں جائیں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام جب وہ اپنے نمائندے کو منتخب کر رہے ہیں نا تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ وہ وفادار ہو, وہ غیرت مند ہو, وہ اپنے جماعتوں کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہو. تبھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے جماعت کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہیں تو پھر وہ اپنے عوام کے ساتھ بھی مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے, چاہے وہ MQM ہو یا وہ PTI ہو. اگر مشکل وقت میں اپنے جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں تھے تو یہی وجہ ہے کہ الیکشنز میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. قومی مفاد میں حکومت بنانے کا ذکر کیا کہ قومی مفاد میں حکومت بنائی گئی تھی. اختر مینگل صاحب اس قومی مفاد کو کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حکومت بنوائی تھی. کیا واقعتاً یہ بنوائی تھی اور کیوں قومی مفاد میں اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھو اب میں اس چیز پہ میں نے یہ مینگل صاحب کا کامنٹ نہیں دیکھا. میں اس چیز پہ زیادہ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب خود اور ایک پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہے, وہ اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے. اور جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کی بات ہے, ہمارا عدم اعتماد کا 1-2 دن پہلے, اب یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں تو بلایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے عدم اعتماد واپس لیں اور ہم الیکشنز کرواتے ہیں خان صاحب کے لیے. تو اگر ہمیں مدد کر رہے ہوتے تو اس قسم کا ریکویسٹ میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو PTI کے دور میں جعلی اکاؤنٹ کیس کا سامنا کرنا پڑا. PTI کا دور سے پہلے جو بھی تھا لیکن بنایا گیا کیسز. اس جی میں تمام تر چیزیں یقیناً سیاسی لوگوں کا ہاتھ نہیں ہوگا, کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا, لیکن آپ لوگوں کی جانب سے جس طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے جنرل باجوہ جنرل فیض پر الزامات عائد کیے گئے, آپ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف سے مطمئن تھے؟ نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ مطمئن. ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے, ہم عوامی سیاست کرتے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب بات ہے کہ جب میں اپوزیشن میں ہوں تو میں کسی ادارے کی طرف اشارہ کروں نام لے کے اور اپنا پاپولیرٹی اس بات پہ بھرانے کی کوشش کروں. چاہے ہم اپوزیشن میں تھے یا ہم گورنمنٹ میں, ہم ایک سیاسی لحاظ سے چلانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا سپیس آہستہ آہستہ گین کر سکتے ہیں سیاسی اداروں کے لیے, سویلین اداروں کے لیے. مگر جس طریقے سے یہ ایک روایت ڈالا گیا چند پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے کہ وہ اپنا پسندیدہ آفیسر کے بارے میں زندہ آباد یا مردہ آباد کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے, میرا خیال میں یہ ایک بری روایت شروع کیا گیا پاکستان کی سیاست میں جو بڑھتا رہا اور اب رکنا چاہیے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کو الیکشن ہو رہا ہے یا سلیکشن ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں. انشاءاللہ آج کو ہم الیکشن کروائیں. چیئرمین صاحب آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, کیا PTI کو موقع دیا جائے گا, ان کو لڑنے کے لیے ٹف ٹائم دیں گے آپ؟ جمہوریت تو کا نام ہی یہی ہے کہ سب کے پاس یہ حق ہے کہ عوام کے سامنے آئیں اور عوام سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ان پہ
एतमाद करे, उनको वोट दे। जहाँ तक PTI की बात है, वो तो कल तक जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, ना आइन में यकीन रखते थे, तो अब उनको ये ख्याल आया है कि आइन भी कोई चीज़ है और जमहूरियत भी कोई चीज़ है। मेरे ख्याल में ये PTI की सियासी सफ़र में उनके लिए एक टीचेबल मोमेंट है और बहुत कुछ सीखने में उनको अब मिलेगा। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बनवा दीजिए कि आप जब वज़ीर ख़ारजा थे तो आपने अफगानिस्तान का भी दौरा नहीं किया, और अब जो निगरानों ने जो हार्ड पॉलिसी अपनाई है, तो क्या वो